یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے قریب ہیں تم ان سے جہاد کرو تاکہ ان کی قوتیں کمزور ہو جائیں اور وہ تم پر حملہ نہ کر سکیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی تمہاری قوت فوجی ایسی ہونی چاہیے کہ کافر پر رعب طاری رہے اور وہ کبھی حملہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ رب العالمین نور قرآن سے ہمیں منور بھی فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، پس منافقوں میں سے بعض منافق کہتے ہیں، اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانًا، اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا، یعنی وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سورت، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، پس بہرحال ایمان والوں کے ایمان کو اس سورت نے مزید بڑھا دیا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر سکون و چین پاتے ہیں کہ قرآن سن کر انہیں فرحت، چین، سکون نصیب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس یہ سورت کا نزول ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی پہلے کئی آیتوں کا وہ انکار کر چکے ہیں، اب مزید نازل ہونے والی صورتوں اور آیتوں کا انکار کر کے مزید اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ جب کوئی برتن جس میں گندگی ہو اور اس میں صاف ستھرا پانی ڈالا جائے تو برتن کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو جب تک گندگی کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک پانی اسے فائدہ نہیں دیتا۔ تو جب تک یہ اپنے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض کے مرض کو، بغض رسالت کے مرض کو، نفاق کے مرض کو اپنے دل سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک انہیں نور قرآن نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کفر کی حالت ہوگی، یعنی کافر ہونے کی حالت میں انہیں موت آئے گی۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن، کیا وہ منافقین دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ او مرتین یا دو مرتبہ وہ امتحان اور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ان پر آتی ہیں۔ ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ تو منافقوں کا انداز ہے۔ مومن پر راحت ہو کہ پریشانی ہو، ہر حال میں مومن اللہ کو یاد کرتا ہے
اور سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، مومن کی یہ شان ضرور ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالی سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ان منافقوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ منافقین جب محفل میں ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو مسجد نبوی شریف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ہوتا، تو وحی کا نزول ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیات پیدا ہوتی جس سے سامنے دیکھنے والا یہ جان جاتا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو منافقین یہ خیال کرتے کہ ہو سکتا ہے ہمارے عیبوں کو اللہ نے بیان کیا ہو سکتا ہے ہمارے مکر و فریب کو بیان کیا گیا ہو۔ تو جن جن لوگوں کے ساتھ ہم نے مکر و فریب کیا وہ اس مجلس میں موجود ہیں، تو جب حضور آیت پڑھیں گے تو یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی، اور جب لوگ نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھیں گے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا اور آپ پر وہ کیفیات طاری ہوتی، تو اس وقت منافقین باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ نکل کر جائیں تو اس صورت میں بھی ان پر چھاپ لگ جاتی ہے کہ یہ منافق ہیں، تو اس لیے وہ یہ کرتے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور آنکھوں سے اشارہ کرتے، آنکھوں کے اشارے سے وہ یہ سمجھاتے ایک دوسرے کو کہ اب نکل چلو۔ پھر اگر لوگ دیکھ رہے ہوتے تو نہ نکلتے، اور اگر لوگوں کی توجہ نہ ہوتی تو یہ آہستہ آہستہ سارے منافقین مجلس سے، محفل سے کھسک جاتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، بعض منافقین بعض کی طرف، ایک دوسرے کی طرف وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آنکھوں آنکھوں میں وہ کہتے ہیں هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی آنکھوں کے اشارے اس طرح کے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نکل جاؤ۔ ثم انصرفوا، پھر وہ نکل جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے دور کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کے دلوں میں بغض ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بے ادبی کرتے ہیں کہ حضور پر ایمان لائے ہیں زبان سے، دل سے ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے ان کے دلوں کو ہدایت سے دور کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ قوم نا سمجھ قوم ہے، یہ قوم سمجھ نہیں رکھتی، اگر سمجھ رکھتی ہوتی تو حضور کے مقام و مرتبے کو سمجھتی۔ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے آگے بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ضرور بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا ہے، یعنی وہ تمہاری تکلیف دیکھ نہیں سکتے، اس قدر کریم ہیں، اس قدر رؤوف ہیں، اس قدر رحیم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو ہر نماز کے لیے مسواک کرنا میں فرض قرار دے دیتا. آپ کو مسواک شریف سے بڑی محبت تھی. اور پھر فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز تہائی رات تک تاخیر کرنا ضروری قرار دے دیتا. افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز تہائی رات کے بعد ادا کی جائے، لیکن ہمارے یہاں پر وقت شروع ہونے کے 15-20 منٹ کے اندر یا 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر نماز عشاء ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احکامات ہم پر لازم نہ کیے ہماری تکلیف کا خیال کرتے ہوئے. حریص علیکم، تمہیں بہت ہی زیادہ چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف رحیم، بہت زیادہ مہربان شفقتیں فرمانے والے. وہ پیارے نبی اور رسول کے مقام و مرتبے کو منافقوں نے نہ سمجھا. وہ اعلی مقام ان کا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، امت پر مہربان ہیں. اور ضمناً ہمیں سوچنا چاہیے کتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا، لیکن افسوس کہ ہم حضور کے طریقوں، حضور کے فرمان اور حضور کی سیرت اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر حضور کے دشمنوں کی طریقوں، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں. ہندو، یہود و نصارہ یہ حضور کے دشمن ہیں. ہماری شادی بیاہ کی رسومات ہندوانہ ہے، ہمارا لباس انگریزوں، یہودیوں اور عیسائیوں کا کلچر ہے. بلکہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، یہ منافقین راہ راست پر نہیں آتے، فَقُلْ، پس محبوب آپ فرمائیے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہو اللہ مجھے کافی ہے، یا کافی انت الکافی، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، آپ بتائیے کیا وہ کسی دشمن کی شرارتوں پر کسی قسم کی وہ فکر اپنے سر پر سوار کیا کرتا ہے؟ جب اس کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ دشمنوں سے خوف کیوں کرے؟ جب اس کے لیے اللہ کافی ہے تو وہ جھوٹ کا سہارا کیوں لے؟ جس کے لیے اللہ کافی ہے وہ ناجائز ذرائع کیوں اختیار کرے؟ جس کے لیے اللہ کافی ہے وہ انتقام کی باتوں کو کیوں سوچے؟ اللہ کافی ہے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم انبیاء اور اولیاء کی عظمت کا انکار کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، اولیاء کو اور انبیاء کو جو طاقتیں، جو قدرت، جو مقام، جو مرتبہ دیا وہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا. کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے حضور کے مقام و مرتبے کا ذکر ہے. پھر فرمایا گیا فقل حسبی اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے. جو اللہ کافی ہے اس کی یہ معنی لے کہ مجھے حضور کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اللہ کافی ہے، تو وہ معنی قرآن پاک میں تحریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے اگر اس آیت کو بنیاد بنا کر تو وہ اس آیت کو سمجھا نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا.
اور جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو وہ گناہ نہیں کرتا، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو کافر تمہارے قریب ہیں تم ان سے جہاد کرو تاکہ ان کی قوتیں کمزور ہو جائیں اور وہ تم پر حملہ نہ کر سکے۔